बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। एक तरफ मीडिया में इश्तहारात की भरमार हो गई है और ऐसा लगता है कि मीडिया के अच्छे दिन इस हवाले से आ गए हैं कि उन्हें इश्तहारात बांटे जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं बल्कि, और 60-60 सफ़हात के अखबारात, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जाहिर है जब मीडिया के कमाने के दिन आ गए हों और मीडिया इतना ज़्यादा जो है वो उनको इश्तहारात दिए जा रहे हों, तो फिर अगर उनसे कोई हल्की सी छोटी सी फरमाइश करेगा तो वो भी पूरी करनी पड़ती है। यानी अगर मीडिया को कोई करोड़ों के इश्तहार दे और छोटी सी फरमाइश करे कि भाई ये फलां बंदा नहीं चाहिए, इसको ऑफर कर दो, तो जाहिर है मीडिया क्या करेगा, ये या चैनल्स क्या करेंगे? वो कहेंगे कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, अरबों रुपए के इश्तहारात अगर आ रहे हों तो एक आध बंदे को ऑफर करना, आगे पीछे करना कौन सा मसला है। तो चैनल्स तो खुश हैं, लेकिन सहाफियों को ऐसा लगता है बुरे दिनों आए हुए में एक के बाद दूसरा अफेयर हो रहा है। अब पारस के बारे में भी आप जान चुके हैं, पारस जहांजेब को भी अफेयर वो भी हो चुकी हैं, या नामालूम वजूहात की बिना पर वो है, तब जाहिर है कौन शौक से अलग होता है। और उससे पहले 4-5-6 लोग जिनके नाम आप जान ही चुके हैं, अभी बकरम भी हैं, उनमें अकबर बाजवा भी हैं और खालिद जमील साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो ये सारे लोग अफेयर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? यानी एक तरफ एंकर्स को आप जो है वो एंकर्स ऑफेयर हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक बार फिर एक मुहिम चली है और मुश्किल टाइम एंकर्स का आया है। दूसरी तरफ क्या है कि एक चैनल है आज़ाद के नाम से, आप जानते हैं, तो उस पे जुनैद अकबर साहब का इंटरव्यू किया गया। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो उनका इंटरव्यू करके जब लगाया गया तो हाँ, बतूल राजपूत हैं, एंकर पर्सन हैं, हमारी कोलीग रही हैं, हमारी दोस्त हैं। तो बतूल राजपूत जो हैं उन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। मैंने ये इंटरव्यू सच्ची बात है नहीं देखा, लेकिन मैंने एक आज़ाद की पोस्ट देखी थी जिसमें बहुत ज़्यादा जो वायरल हुई है, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और उस पर लिखा था कि ओवरसीज जो हरकतें करते हैं वो गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए और उनकी सपोर्ट हमें सूट नहीं करती, उनकी सपोर्ट हमें सूट नहीं करती, जुनैद अकबर खान। अब इस पर जाहिर है बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जुनैद अकबर साहब पे, और क्रिटिसिज्म ये हुआ कि वो ऐसे चैनल में क्यों गए, क्योंकि इस चैनल के बारे में एक राय ये है कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बनाया गया चैनल है या उनका चैनल है। ये एक राय, उमूमी राय मार्केट में ये पाई जाती है। तो आज़ाद जो है उस पे के हवाले से जुनैद अकबर साहब पर यह हुआ कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की और इस चैनल पे गए ही क्यों। ज़्यादा तनकीद ये हुई कि आप इस चैनल पे क्यों गए, तो उसकी वजाहत उन्होंने फिर किया। उन्होंने कि लाहौर से एक एंकर पर्सन मेरे दफ्तर आई थी, यानी बतूल राजपूत ज़ाहिर लाहौर में रहती हैं और वो यहाँ पर आती हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि लाहौर से एंकर पर्सन मेरे दफ्तर आई थी, मैंने उन्हें वक्त देकर उनके साथ इंटरव्यू की, मतलब इंटरव्यू किया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनकी और उनके चैनल की क्या क्रेडिबिलिटी है। वो कहते हैं मुझे पता नहीं था ये चैनल क्या है और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उन्हें बाद में पता चला। आप पूरा क्लिप देख लें, मैंने इस तरह कोई बात नहीं की, किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता कि कौन कितना गिरा हुआ हो सकता है, कौन कितना गिरता है। मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से मिली है और मैं हर फोरम पर उनके साथ और उनको ऑन करता हूं। तो फिर उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया है, और ये वीडियो बयान जिसमें वो कहते हैं कि मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन करता हूं, वो जो करते हैं मैं उनको ऑन करता हूं, और जो हम करते हैं वो उसे ऑन करते हैं, वो लोग इसे ऑन करते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ में मैंने कोई बात, वो कहते हैं, की ही नहीं है। ये जो कुछ दिखाया गया है, बताया गया है, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये जुनैद अकबर साहब ने इस का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया है। तो इस कंट्रोवर्सी ने इस अंदाज में जन्म लिया। आगे बढ़ते देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैं थोड़ी थोड़ी बात मुसलसल करता चला रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा, मोहतात हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इस हवाले से मैं क्या बात कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस बारे में कि मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फायदा हो सकता है, ये इत्तेहाद कितना कामयाब हो सकता है, और इससे फ्यूचर में क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। और मैं हमेशा इस बात का इजहार अपने खुले जो है वो अल्फाज में करता हूं, बगैर रख रखाव के। हमेशा ये कहता हूं कि तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा शायद एक्सपेक्ट कर रही है, और अगर कर रही है तो गलत कर रही है। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब को साथ न मिलाएं या मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत ना बांधें तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखिए, आज एक बयान JUI के एक सीनियर रहनुमा का सामने आया है। वो कहते हैं कि PTI के साथ फासले बढ़ते नजर आ रहे हैं।
عید کے بعد تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا، ہم ان کے حکم کے پابند نہیں ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عید کے بعد اگر پی ٹی آئی نے کوئی تحریک چلانی ہے تو وہ جانے، ان کا اعلان ہے، ہم تو پابند نہیں ہیں عمران خان کے حکم کے. یعنی وہ کوئی ایسا اندیا بھی نہیں دے رہے کہ ہاں دیکھیں ہو سکتا ہے بات ہو جائے، ہو سکتا ہے مل جل کر ایفرٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ تحریک چلائیں. یعنی یہ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات ملک میں ہونے چاہیے، لیکن کسی تحریک کی طرف بھی نہیں آ رہے، کسی اتحاد کی طرف بھی نہیں آ رہے، اور مانگ رہے ہیں سربراہی. اور اگر سربراہی ان کو دے دیں آپ تو یہ وہاں جا کے اپنی ساتھ اتحادی جماعتوں کو بھیج آئیں گے جہاں پر کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک ان کو اپنے پورے پولیٹیکل کریئر میں جتنا نقصان ہوا ہے پچھلے 2-4 سال میں، اس کو کور کرنے کا ایک بہترین ان کے پاس موقع آیا ابھی. اور پہلی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے تحریک انصاف کی مسلسل اٹھان، جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے مولانا کے بارے میں ڈیزل کا نعرہ لگایا گیا تھا، ڈیزل کے نعرے لگتے تھے، اور مولانا کی کریڈیبلٹی مسلسل خراب ہو رہی تھی اور ان کی ساکھ مسلسل خراب ہو رہی تھی. تو اب پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا گراف کچھ بہتر ہوا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان پر تنقید کم ہوئی، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا کو لوگوں نے سراہا، پہلی مرتبہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایسا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تنقید بند ہوئی ہے. یہ سب کیسے ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بہتر رویے کا مظاہرہ کیا، اور تھوڑا سا انہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور عمران خان کے موقف کی حمایت صرف کر دی کہ ہاں الیکشن صحیح نہیں ہوئے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس گراف جو ان کا بہتر ہوا ہے یا سچویشن جو ان کی فیور میں گئی ہے، شاید اس کی وہ قدر نہیں کر رہے، اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ لوٹ جائیں اسی صورتحال کی طرف جس میں ان کی ساکھ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا اور کہیں پر وہ موجود ہی نہیں تھی. یعنی ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی کہاں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے؟ کہاں؟ آپ خیبر پختونخوا میں، یہ لغو بات ہے، بالکل فضول اور کمزور بات ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے، یا یہ موقف کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو پنجاب میں حکومت بنا کے دی ہے، ایسے ہی خیبر پختونخوا میں بنا کے دی ہے. یہ انتظام تھا، بلکہ کامران مرتضیٰ صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ انتظام تھا جو پنجاب میں نون لیگ کے لیے کیا گیا اور کے پی میں پی ٹی آئی کے لیے کیا گیا، ورنہ یہاں پر فارم 47 کیوں تبدیلی ہوئے؟ بھائی ہو نہیں سکتے تھے. خیبر پختونخوا میں یہ کیا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ کر لیا گیا ہوتا. جہاں جہاں کر کیا جا سکتا تھا وہاں کیا گیا. نور عالم خان کی سیٹ پہ کیا گیا نا، کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر خیبر پختونخوا میں لوگوں کا مینڈیٹ چرایا جاتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے. کے پی کے حالات پنجاب جیسے نہیں ہیں، وہاں پہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کے خیالات وہ بالکل مختلف ہیں. اور اتنا واضح ایک لوگوں کا نقطہ نظر ہونے کے بعد یہ ممکن نہیں تھا کہ لوگوں کی رائے کو اس حد تک تبدیل کیا جاتا اور اس حد تک فارم 47 تبدیل کر دیا جاتا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہی نہ بنانے دی جاتی عمران خان کو. تو یہ کہنا کہ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اندھیری ہوتا بالکل ہی، کوئی ابھی بھی خیر ہوا ہے وہ تو، لیکن بالکل ہی پھر تباہی ہوتی کہ پرویز خٹک کو آپ بنا دیتے اگر چیف منسٹر خیبر پختونخوا، تو پھر کیا پیچھے اس کا کیا رد عمل ہو سکتا تھا یا اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے تھے، یہ معلوم ہے پاکستان میں سب کو، اسی لیے یہ نہیں کیا گیا. تو یہ جے یو آئی کا موقف ویسے ہی غلط ہے کہ جی ہمارے ساتھ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا. یہ غلط موقف ہے. اب ایسے میں آپ اگر اسی پرانے بات پر لوٹ جانا چاہتے ہیں اور درمیان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بتا بھی نہیں رہے کہ ہماری کیا شرائط ہیں، تو بتائیں نا کون سی ایسی شرائط ہیں جو بتانا نہیں چاہتے. سربراہی مانگ رہے ہیں، اپوزیشن اتحاد کی سربراہی مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ جے یو آئی کی کیا مطالبہ بتاتے بھی نہیں ہے. نہیں جی ابھی ہم یہ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. بھائی کیوں نہیں کریں گے؟ کون سی ایسی سیکرٹ ہے، اسٹیٹ سیکرٹ ہے جو آپ نہیں بتا سکتے؟ بتائیں بھئی آپ پی ٹی آئی سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہیں، کیا ڈیمانڈز ہیں، بتائیں تاکہ وہ بنے. تو بہرحال مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے. یہ جو میری رائے ہے وہ تو سادہ اور واضح رائے تو یہ ہے. آخر میں یہ ہے کہ پاکستان جمہوریت کے حساب سے اور نیچے چلا گیا ہے. ابھی کل ایک ہمارے سامنے گراف ہمارے سامنے آیا جس میں پتہ چلا کہ جمہوری ملکوں میں پاکستان جو ہے وہ اور نیچے چلا گیا ہے. اور اس کے اور نیچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی الیکشنز اور جس انداز میں وہ الیکشنز ہوئے ہیں اور جس طرح سے حکومت بنائی گئی ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ گراف جاری ہوا ہے. اور پاکستان ڈیموکریسی کی لسٹ میں، یہ جمہوریت رکھنے والے ممالک کی فہرست میں
نیچے چلا گیا. تو دنیا یہی کر سکتی ہے, دنیا آئینہ ہی دکھا سکتی ہے, اور اس آئینے کو میں بھی اگر ہم اپنا چہرہ گندا دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی مطمئن ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے. آخر میں دیکھیے مختصر رکھتے ہوئے ویڈیو کو, مولانا حامد اللہ حق صاحب آج ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. ذاتی طور پر میں ان کو, حامد اللہ صاحب کو جتنا جانتا ہوں, وہ بہت شریف النفس انسان تھے, اور مجھے ان کے ساتھ ٹریول کرنے کا موقع ملا تھا. میں نے اور انہوں نے حج اکٹھے کیا تھا ایک ساتھ. تو یوں حج کے موقع پر چونکہ کافی وقت ہوتا ہے تو کافی لمبی نشستیں ان کے ساتھ وہاں پر عرفات میں اور مینا میں قیام کے دوران یا بس میں سفر کے دوران ہم جب اکٹھے موو کر رہے ہوتے تھے تو کافی ان کے ساتھ خیالات کے اظہار کا موقع ملا, اور وہ اکثر دعوت دیا کرتے تھے. بلکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم پی ٹی آئی سیکریٹریٹ میں اور رحمان اظہر صاحب اور امیر عباس تھے, ہم گئے ہوئے تھے. شاید پیکا والے معاملے پر ہماری ایک گفتگو وہاں پہ چل رہی تھی. تو جب ہم داخل ہوئے تو شکوہ کر رہے تھے حامد الحق صاحب کہ آپ آئے نہیں, ہے کوڑا کھٹک آپ کو دعوت دی تھی. تو مطلب ان کے ساتھ بڑا احترام کا ایک تعلق تھا. اور کل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. میں کل تو خیر سارا دن ویڈیو نہیں کر سکا تو اس پہ بات بھی نہیں کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن پتہ نہیں اب یہ ہم نے, ایک وقت تھا کہ مولانا حامد الحق صاحب کے والد سمیع الحق صاحب کو جو ہے وہ طالبان کا استاد مانا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ طالبان بنانے والوں میں شامل ہے. تو اس کے بعد پھر وقت نے کیسے کیسے پلٹا کھایا, کیسے حالات تبدیل ہوئے, اور آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ حامد الحق صاحب جو ہیں وہی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے ہیں. تو ایک وقت میں اسٹیٹ کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں, پھر بدلتی ہیں, پھر حالات بدلتے ہیں. تو بہرحال ماضی میں ظاہر ہے ماضی میں بوئے گئے بیج ہیں, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے پودے تھے اب وہ ایک اور شکل اختیار کر کے آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس افریت سے محفوظ رکھے اور سب کی جانوں کو محفوظ رکھے, اور حامد الحق صاحب جو ہیں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے جنت میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.